مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. سب سے بڑا گناہ کفر ہے۔ کفر کیا ہے؟ انکار خدا کفر ہے، انکار رسول کفر ہے، انکار قرآن کفر ہے، انکار آخرت کفر ہے، انکار ملائکہ کفر ہے۔ جب انسان کفر میں مبتلا تھا تو خدا نے انسان کی حالت زار پر رحم کھایا اور اپنے محبوب رسول کو ہادی بنایا۔ پھر رسول نے تجھے بتایا کہ خدا کو ایک مان، پھر بن دیکھے تسلیم کر کے اس کی حمد و ثنا میں گم ہو جا۔ پھر اللہ کے رسول نے تجھے مقام رسالت کا راز بتایا، تجھے قرآن جیسی عظیم کتاب کا عطیہ دلوایا، تیرے سامنے موت اور آخرت کا عقدہ کھلا، تجھے خدا کی پیاری مخلوق ملائکہ سے متعارف کروایا اور تجھے دعوت دی کہ اپنے وہم و گمان کو چھوڑ کر ایک خدا کا پجاری بن جا اور صاحب ایمان ہو جا۔ کچھ نے مان لیا اور دولت ایمان کو بصد عز و نیاز قبول کیا، لیکن اہل کفر تیری عقل نے تجھے دھوکہ دیا اور آج تک ایمان اسلام سے محروم ہے۔ گرچہ تو نے سمندر کی تہوں کو چیر ڈالا ہے، زمین کے خزانوں کو کھول دیا ہے، سالوں کے فاصلوں کو چشمے زدن کر دیا ہے، گویا کہ تن آسانی کے لیے تو رات دن مصروف کار ہے، لیکن میرے دوست کار جہاں کے ساتھ ساتھ زیور ایمان سے بھی آراستہ ہونا چاہیے تھا، اور اس حقیر دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا نہ کرو۔ اے دنیا کے بھٹکے ہوئے انسانوں، کیوں کفر کی وادی میں جکڑے ہوئے ہو؟ کیوں شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہو؟ یاد رکھو، تمہاری کامیابی کفر میں نہیں، تمہاری کامیابی قبول اسلام میں ہے، تمہاری کامیابی ایمان میں ہے، تمہاری عاقبت کا سودا قرآن میں ہے، تمہاری نجات غلامی مصطفیٰ میں ہے، نیابت خدا کا راز اتباع کتاب و سنت میں ہے۔ پھر میرے دوست، جب تو یہ جان گیا کہ خدا، رسول اور قرآن کو مانے بغیر چھٹکارا نہیں، تو پھر توبہ میں دیر کیسی؟ آج ہی خدا کے حضور سجدہ ریز ہو اور اپنے من سے ندامت کے آنسو بہا کر کفر کو چھوڑ دے۔ کفر ایمان کی ضد ہے اور ایمان سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو شخص کفر سے توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں آتا۔ کفر سراسر جہالت ہے، کیونکہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے ارشاد باری تعالی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم کچھ نہ تھے۔ اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تم کو مارے گا اور وہی تم کو پھر زندگی عطا کرے گا اور بالآخر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ کا یہ فرمان کافروں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ انسان جب ہر لحاظ سے زندگی اور موت کے لیے اللہ کا محتاج ہے تو پھر اللہ کا انکار کیوں کرے؟ لیکن یہ نادان پھر بھی توبہ کر کے اس کی طرف نہیں لوٹتا۔ کافر خدا کی ہدایت سے محروم ہے اور قرآن میں انہیں بدترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک علاقے میں شمعون نام ایک شخص رہتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار پڑ گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ کے دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا، ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پوجا کی، اب دین اسلام کو آزما، شاید خدا تم پر رحم فرمائے۔ شمعون بولا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ، تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی اور میں نے ایک روز بھی آگ کو نہیں پوجا۔ اب میں اور تم دونوں اس میں اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو آگ کا پجاری ہے اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں آگ کا پجاری نہیں اس لیے وہ مجھے جلائے۔
مگر مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی طاقت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو لو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈال رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہوا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے اور اب چند سانس باقی ہیں تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا تجھ سے فوراً راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش معاف فرما دے گا۔ شمعون نے کہا اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن بصری نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت حسن بصری کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمعون مر گیا۔ حضرت حسن نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حضرت حسن بصری بالکل نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور دل میں کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر طاقت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملک پر میں نے کیسے مہر کر دی اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ اسی خیال میں سو گئے تو شمعون کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے اور نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن نے پوچھا کہ اے شمعون کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کیا پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہیں مجھ میں طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ اے حسن بصری، اب آپ کے ذمہ کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجیے اپنا اقرار نامہ کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری کو دے دیا۔ حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں موجود تھا۔